بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کیا کفر، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ کئی جگہ پر آیات آئیں گی، اس چیز کی کوئی تشریح نہیں کرتے، دو باتیں بس بتاتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اور اس جیسی جتنی آیات ہیں اہل سنت والجماعت نے اسی سے دلیل لی ہے کہ وہ کہتے ہیں جنت اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یہ کوئی نظریہ نہیں ہے کہ جنت فنا ہو جائے گی اور جہنم فنا ہو جائے گی اور یہ چیزیں ہوں گی، کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے کہا۔ اسی لیے جن لوگوں نے بھی اس کے خلاف لکھا ہے انہوں نے ایک تو اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جہنم میں رہ رہ کے لوگ عادی ہو جائیں گے تو پھر انہیں عذاب نہیں ہوگا، اور اس نظریے کے لکھنے والے ابن عربی، ابن قیم رحمہ اللہ، اور ابتدائی زمانے میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سید سلیمان ندوی کا نام سنا ہوگا، بڑے آدمی تھے۔ ہمارے حضرت نے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ان سے بھی پڑھی تھی، اور حضرت نے ہم سے فرمایا تھا کہ میں نے زندگی میں کسی کی نظر قرآن پاک پہ اتنی گہری نہیں دیکھی جتنی سید صاحب کی تھی، اور فرمایا ایک مرتبہ سورہ جمعہ کی تفسیر انہوں نے بیان کی، اور اب تک ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے اس تفسیر کو سنا اور 50 برس ہو گئے مگر ایسی تفسیر پھر کہیں نہیں سنی، کاش اس کو ہم لکھ لیتے۔ سید سلیمان ندوی پہلے اس کے قائل تھے، وہی جو ابن قیم اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہ جہنم میں رہ رہ کے عادی ہو جائیں گے، اور ابن عربی نے لکھا ہے کہ ایسے عادی ہو جائیں گے جیسے گندگی کا کیڑا گندگی میں رہ رہ کے عادی ہو جاتا ہے، تو باہر سے جو آدمی نیا آتا ہے اس کو تو بو آتی ہے، کیڑے کو تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس بات پر ان کا رد لکھا ہے لوگوں نے، ابن قیم کا بھی، ابن عربی کا بھی، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تھے تھانہ بھون حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کوئی بات کرنے آئے تھے، تو حضرت نے فرمایا ہمارے ہاں یہ دستور نہیں ہے سید صاحب کہ آپ جو اعتراضات لائے ہیں ندوہ سے، لکھنؤ سے، اور اس کے لیے آپ کو کچھ دن ہماری مجلس میں خاموشی سے بیٹھنا پڑے گا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں خاموشی سے بیٹھتا رہا، اور یہ سید سلیمان ندوی جب بالکل جوان تھے نا، 16-17 سال ان کی عمر تھی، ندوہ کا اجلاس ہو رہا تھا ایسا جس میں لڑکوں کو سندیں ملنی تھی، تو ایک نواب صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا شبلی نعمانی سے کہ آپ نے اتنا قوم کا پیسہ لیا، اتنی صلاحیتیں قوم کی لگیں، کوئی ایسا ہے جو عربی میں بھی تقریر کر دے؟ شبلی نعمانی کے ایک رنگ آئے اور ایک جائے، اور وہ اٹھ کے آئے اور کہا سلیمان تم عربی میں تقریر کر دو گے، ہم تمہیں کوئی موضوع دیں؟ انہوں نے کہا حضرت آپ فرمائیں۔ تو انہوں نے ایک موضوع لکھ کے ایسے ایک صفحہ پکڑا دیا، انہوں نے کاغذ پہ لکھ دیا کہ اس موضوع پہ تقریر کرنی ہے، اور شبلی خوف کے مارے بیٹھ نہیں سکے اس مجلس میں، اور باہر جا کے مسلسل ٹہلتے رہے۔ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا عمر، 16-17 سال ہوگی، بہار کوئی عالم پیدا نہ کرتا، اس کے فخر کے لیے یہ آدمی کافی تھا، یہ بھی بہار شریف کے تھے، سید تھے۔ تو شبلی پریشانی کے عالم میں گھومتے رہے، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی تقریر کی کہ اندر سے واہ واہ کی آوازیں آنے لگیں، تو شبلی واپس آئے، اور شبلی پگڑی باندھتے تھے، انہیں پگڑی اتار کے اس لڑکے کے سر پہ رکھ دی اور گلے لگا لیا ان کا، تم نے ہماری لاج رکھ لی، ہماری عزت رکھ لی۔ سید صاحب بڑے آدمی تھے، ان کی سوانح بھی ہے، پڑھنی چاہیے، خیر ان کے مناقب کتنے بیان کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس جب آئے، جب جانے لگے واپس تو کہا حضرت کچھ نصیحت کر دیں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں سوچتا رہا کیا نصیحت کروں، تو میں نے ان سے کہا کہ جب میں مکہ مکرمہ سے آ رہا تھا تو میرے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے مجھے ایک بات کہی تھی، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا حضرت فرمائیے، تو حضرت نے فرمایا ہمارے شیخ کہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹا دینا چاہیے،
پتہ نہیں اس جملے میں کیا اثر ہوگا. سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کپ کپی طاری ہو گئی اور روتے رہے. حضرت نے فرمایا ہمارے حضرت یہ کہتے تھے کہ بس جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹا دینا چاہیے. پھر وہ آئے بیعت کے لیے درخواست کی تو حضرت نے کہا یہ جو تم نے لکھا ہے نا کہ جہنم فنا ہو جائے گی اور یہ چیزیں، اس سے رجوع کرو پھر بیعت ہوگی. حضرت میں رجوع کرتا ہوں، ایسے رجوع نہیں، اخبار میں اشتہار دو، چھپاؤ اس کو. تو ہندوستان پورا جانتا تھا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ آج کا ہندوستان تھوڑا ہی تھا، آج کے مسلمان تھوڑے ہی تھے. پھر انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا، باقاعدہ لکھا کہ میں اس نظریے سے رجوع کرتا ہوں. تب جا کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بیعت کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے یہ عزیز تھے کہ حضرت نے بیعت بھی کیا، خلافت بھی دی، اور ایک موقع پہ فارسی میں ان کی شان میں ایک قصیدہ لکھ کے بھجوایا. ایسا بھی کوئی شیخ ہوگا کہ اپنے مریدوں کی شان میں قصیدہ لکھ کے بھجوایا. اور ایک جگہ میں نے پڑھا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بال سفید ہو گئے داڑھی کے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے تو بالکل بڈھا ہو گیا. اور پھر جا کر لاٹھی بھجوائی اور لاٹھی کے ساتھ ایک رکا لکھ کے بھیجا، ایک چھوٹا سا پرچہ، اور اس پہ لکھا کہ راحت جسم کا سامان بھیجتا ہوں. سید صاحب سے اتنی محبت تھی ان کے شیخ کو. حضرت فرماتے تھے کہ انہوں نے اس سے رجوع کیا تھا. یہ ہے دلیل. اہل سنت کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم جو گئے بس گئے، وہیں رہیں گے ہمیشہ. یہ قرآن کی نصوص کے خلاف ہے. اس کی تفصیلی بحث انشاءاللہ موقع ملا تو 12ویں پارے میں ایک جگہ ہے، وہاں پر لوگوں نے کیا کریں گے، لیکن اللہ جانے کب پہنچیں گے وہاں. اچھا، تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ خالدون کے لفظ. آخری بات اس سلسلے میں جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا طرز بدلا ہے دونوں جگہ. اوپر کہتے ہیں فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی. یہ یا جو ہے نا چھوٹی یا جو نظر آ رہی، اس کا ترجمہ ہوا میری ہدایت کی پیروی کی، میں جو بھیج رہا ہوں وہ جنتی ہے. اور فرمایا دوسری آیت میں کفر وکذبوا بآیاتنا، جس نے ہماری نافرمانی کی کفر کیا. سمجھے؟ پہلی آیت میں کہا جس نے میری ہدایت پہ عمل کیا، اور دوسری میں کہا جس نے ہماری نافرمانی کی. دونوں جگہ خدا نے بدل دیا، اس لیے کہ اہل جنت کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار ہے کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، میری ہدایات کو ماننا. اور جہاں جہنم کا اور کفر کا ذکر آیا ہے وہاں حاکمانہ طرز انداز ہے نا، ہم نے یہ کہا تھا، ہماری نافرمانی ہوئی ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں. ایک حرف کے فرق سے قرآن نے کہاں سے کہاں بات کر لی ہے کہ فمن تبع ہدایا، جس نے ہماری ہدایت، میری ہدایت کی پیروی کی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جس نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. یہ ہے فرق قرآن کا کہ مومنین کے ساتھ اللہ کا تخاطب وہ کیسا ہے اور کافروں کے ساتھ کیسا. ٹھیک ہے صاحب، کچھ دیر تھوڑے سے ٹھہریے. اور ایک بات اس پچھلی آیت میں رہ گئی، وہ یہ ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا جو تھا، اس میں جو پہلا کفر ہے اس سے مراد مفسرین نے کہا کہ دل سے انکار کرنا، اور کذبوا بآیاتنا ہماری آیات کی تکذیب کی، یعنی زبان سے بھی اس چیز کا اظہار کیا. کفر دل سے انکار کیا اور کذبوا بآیاتنا زبان سے بھی اظہار اس چیز کا کیا، اللہ کی نافرمانی کا، کفر کا.